بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سے کلاس ہم نے پچھلی نشست میں فاتحین کی پڑھائی اور مشقی سوالات کیے تھے۔ آج ہم اس کے مختصر اور تفصیلی سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے مجھے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔ میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد فاتحین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آپ اس کے مختصر سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم ان کے مختصر جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مسلمان فاتحین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے بہادر و سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، یعنی اپنی صلاحیتوں کو کر دکھایا، یعنی میدان جنگ میں بہت سارے مارکے بہت زیادہ بہادری اور دلیری سے کافروں کا مقابلہ کیا۔ ان مجاہدین نے اسلام کو دنیا کے طول و عرض تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، یعنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں بہت زیادہ کوششیں کی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا دورہ تھا، مسلمان مجاہدین نے فساد کو ختم کیا اور امن کا بول بالا کیا۔ جہاں کہیں بھی بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اور مسلمان مجاہدین نے، یعنی جو مسلمان مجاہدین جو کہ جنگ میں لڑتے تھے، انہوں نے فساد کو ختم کیا، یعنی لڑائی جھگڑے کو ختم کیا اور ہر طرف امن پیدا کر دیا۔ اسلامی تاریخ ایسے سربکف مجاہدین اور فاتحین کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، یعنی سربکف مجاہدین جو ایسے مجاہدین جو کہ اپنے سر پر کفن ڈال کر آتے ہیں، یعنی ان کو اپنی موت کی کوئی پرواہ، اپنے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ فاتحین یعنی فتح کرنے والے کے کارناموں، یعنی ان کے بہت زیادہ ایفرٹس، یعنی جو انہوں نے بہت زیادہ کاوشیں کی تھی، بہت زیادہ ان سے بھری پڑی ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ جانا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال نمبر 2 ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں، یعنی اپنے بہترین لوگوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے، بہترین لوگوں یعنی ان کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بہت محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے یہ کلمات فرمائے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ جنگ موتا میں مسلمانوں کے کون سے سپہ سالار شہید ہوئے؟ جنگ موتا میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ جواب ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مبارک کا حلق کروایا تو، یعنی انہوں نے جب اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے تو
تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ اسی کی برکت تھی کہ جس سے دشمن نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا وہ شکست دوچار ہوا، یعنی اس کو بہت بڑی شکست ہوئی۔ سوال نمبر 5 ہے۔ مختصر سوالوں میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 ہجری میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی۔ اب تفصیلی جواب دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تحریر۔ اس کا جواب بچوں یہ شروع سے لے کر جیسے اسلامی تاریخ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ مخروم بنو مخروم سے تھا۔ بنو مخروم عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا، یعنی بہت باعزت قبیلہ تھا کہ جس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عربوں کے دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں گھوڑ سواری یعنی گھوڑا چلانا، تلوار بازی، تلوار چلانا سیکھنا اور دیگر جنگی مہارتیں سیکھ لی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان فوج کے سپہ سالار بھی رہے اور آپ نے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ خالد جیسا آدمی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی اپنے بہترین لوگوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے، یعنی حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں، لیکن اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی محبت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے۔ تفصیلی سوالوں میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کارناموں پر روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم صفر المظفر 8 ہجری کو اسلام قبول کیا اور جنگ موتا میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو سنبھالا۔ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے ساتھ ایسی شدید جنگ کی جس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، یعنی وہ بہت بہادری سے لڑے۔ اسی جنگ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیدائشی جنگجو اور سپاہی تھے۔ آپ جنگ کرنے والے جنگجو یعنی جنگ کرنے والے سپاہی یعنی بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی۔ عراق کی جنگ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ جنگ موتا میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور کامیاب جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے، یعنی رومی سلطنت میں داخلے کی ان کو سلطنت کو اجازت مل گئی۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا۔ آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ ضرور کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد۔ اللہ حافظ۔